شب برات ایک ایسی عظیم رات ہے کہ اس رات میں اگر کوئی گناہ گار اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر معافی طلب کرے تو مولا کریم اسے معاف فرما دیتا ہے، اور یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کیا اور کہا آپ سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رمضان المبارکہ کے بعد اگر میں نے آپ کو سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ شعبان میں دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اور رمضان المبارکہ کے درمیان اس مہینے سے، یعنی کہ شعبان المعظم سے، اکثر لوگ غافل ہیں، جبکہ شعبان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں مولا کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اے اسامہ، میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال رب قدیر کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنی امت کو تعلیم دی کہ شعبان المعظم کے اندر روزہ رکھیں، تو لہٰذا جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں تو وہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس رات میں کثیر عبادت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ کا عبادت کرنا یہ بھی امت کے لیے ایک تعلیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اس رات میں کثیر عبادت کرو۔ تو لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شعبان میں کم از کم 2 روزے رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنی ہماری استطاعت ہے اتنے روزے رکھ لیں، اور جب 15ویں شعبان آئے تو ہم قیام کریں، یعنی کہ رب کی عبادت کریں۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، وہ یہ کہ بہت سارے لوگ شعبان میں کرتے کیا ہے کہ ان کے ذمہ بہت ساری قضائیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی ان قضاؤں کو تو ادا نہیں کرتے۔ البتہ کوئی 1000 نفل ادا کرتا ہے، کوئی 2000 نفل ادا کرتا ہے، تو آپ اس عمل سے بچیں، بلکہ جن کے ذمے قضا نمازیں ہیں تو وہ قضا نمازیں ادا کریں تاکہ آپ کے اوپر سے قضا کا بوجھ کم ہو جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس مقدس مہینے کو لے کر، یعنی خاص طور سے 15 شعبان کو لے کر، بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے دنیا پر نازل ہوتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ایسے عقیدوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیے، یہ عقیدہ جو ہے یہ عقیدہ کفریہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بغیر زمان اور بغیر مکان کے ہے۔ اب اگر کوئی رب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پہ نازل ہوتا تو معاذ اللہ رب العالمین، اب اندازہ لگائے کوئی کہ ہندوستان میں پہلے آئے گا، اس سے پہلے بنگلہ دیش میں ہوگا، پھر جو ہے پاکستان میں ہوگا، اس کے بعد کسی اور ملک میں ہوگا، تو گویا کہ مطلب رب جو ہے وہ اس پورے دن جو ہے بس اترتا چڑھتا رہے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ مشرکین کا عقیدہ ہے، یہ مومنین کا عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے، اللہ موجود بلا مکان، اللہ تعالیٰ بغیر مکان